बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं बाबर सरदार मंगवाल। ये आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, सेंसा हल्का से, और सियासियों से माजी रहनुमा है और इंतहाई मुतहर्रिक रहनुमा तस्वर किए जाते हैं। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार सदाए चिनार के एडिटर जनाब एजाज़ अब्बासी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि इनवार हुकूमत अब खुलकर अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ उसने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। आज उन्होंने पलंदरी के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं सरदार अमान ख़ान, उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की। कोटली से पलंदरी जाते हुए उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन सरदार अमान गिरफ़्तार नहीं हो सके। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब ने एक नया इंकशाफ किया। उन्होंने क्या इंकशाफ किया, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर कोई लचक दिखाने के बजाय सख्त इक़दाम करने का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ हमें बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात की भी बात चल रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ इंतहाई मुतहर्रिक हो गई थी। जो यासीन साहब ने उन्हें राका एजेंट करार दिया था अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को, और अब गुज़श्ता 3-4 दिन से पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर खामोश हुई है। ये पुरअसरार खामोशी क्यों हुई, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको जो जिसके मेंबर हैं कोर कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी की, और इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर के जो अवामी एक्शन कमेटी की एक ही आवाज़ है शौकत नवाज़ मीर साहब, उनकी वीडियो सुनाएंगे। उन्होंने जो ताजरों को वीडियो पैगाम दिया, आज़ाद कश्मीर भर के ताजरों को उन्होंने क्या वीडियो पैगाम दिया, और उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको शौकत नवाज़ मीर साहब की वीडियो पैगाम सुनाएंगे। जी, शायद कोई टेक्निकल इशू है, उनका वीडियो पैगाम हम नहीं सुना सकते, लेकिन इस पर बात करेंगे। एजाज़ भाई साहब, आज शौकत नवाज़ मीर साहब ने ताजरों को वीडियो पैगाम दिया और उन्होंने जो हुकूमत के हथकंडे हैं उनके हवाले से उन्होंने तफसीली बात की। इस पर आप रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया राठौर साहब। बुनियादी तौर पर शौकत नवाज़ मीर साहब ने आज बिलख़ुसूस खालिस्तान ताजरों को ही मुखातब किया, और मैंने वीडियो पैगाम सुना है उनका। और मेरे ख्याल में ये पिछले कुछ चंद दिनों से जो राजा फ़ारूक हैदर साहब बहुत ज़्यादा ताजरों के पास जा रहे हैं, जेलों वैली में चिकार और उनके अपना जो हल्का असर है वहाँ जाकर बहुत सख्त गुफ्तगू की हुई है, शुरू की हुई है उन्होंने, और उस पर जवाब देने के लिए उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया। और उन्होंने कहा है कि ये अवामी एक्शन कमेटी का ही मेहरबानी है और उनका कमाल है कि जो लोग जिन्होंने आपसे सारी ज़िंदगी आपको सलूट करना गवारा नहीं किया, आपकी मुश्किलात मालूम करने गवारा नहीं किया, वीडियो जी पहले चला देते हैं। शौकत नवाज़ मीर साहब का पैगाम जारी करने का एक खास मकसद था। पूरी रियासत के उन बाजुर्ग बाज़मीर बागैरत ताजरों को मुखातब करते हुए मैं आज ये वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ कि 78 साल में आप ताजरों के पास कोई हुक्मरान नहीं आया, आप ताजरों के पास कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आया, आप ताजरों के पास किसी सियासी जमात का कोई वर्कर नहीं आया कि जिसने आके आपसे ये पूछा हो कि बताओ क्या तुम्हारे घर का चूल्हा दूसरे टाइम का जला, कि क्या तुमने जो किसी का कर्ज देना है वो किस तरह तुम दोगे, क्या तुम्हारे बच्चों की फीस जो है वो तुम रेगुलर दे सकते हो, क्या राशन का जो तुम्हारा बिल बना हुआ है दूसरे दुकानदार का वो तुम दे सकते हो। कभी किसी ने नहीं पूछा। 78 सालों में पहली दफा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जुड़त की वजह से पूरी रियासत के लोगों को, खास तौर पे ताजरों को सस्ती बिजली और सस्ता आटा नसीब हुआ। और आज 1 साल तक जो हम ये सस्ती बिजली और सस्ता आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बात कहने में बड़ा फख्र महसूस हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुन की हैसियत से, अंजुमन ताजरान के एक सीनियर और एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से, कि ताजर इकट्ठे हुए, इसी तरह जिंदगी के बाकी शोबों के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें ताजरान, उसमें सिविल सोसाइटी, वकला, तमाम सियासी जमातों के लोग। सियासी जमात का जिक्र मैं इसलिए करूंगा कि हम आज भी ये बात कहते हैं, हर सियासी जमात के बागैरत बाज़मीर बाजुर्ग वर्कर ने इस तहरीक के अंदर अपना हिस्सा डाला। आज भी वो अपनी सियासी जमातों को, उन 2 नंबर हुक्मरानों के अहकामात को, जो अपने असल आकाओं की वजह से वो आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सारे लोग एक्टिव हो गए हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी हाजिरियां लगवा रहे हैं। मैं किसी को भी टारगेट नहीं करूंगा, मैं इज्तिमाई बात करूंगा इन तमाम हुक्मरानों के लिए, इन तमाम सहूलतकारों के लिए कि जिन्होंने हमेशा अपने नजरियात को बेचा, अपने वर्कर को बेचा, सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए। नस्लों से मुराद सिर्फ उस हुक्मरान की नस्ल।
جی اعجاز بھائی صاحب آپ بات کر رہے تھے یہ شوکت نواز میر صاحب کا یہ جو ویڈیو آپ نے چلائی ہے اس میں آپ نے واضح دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، فوکس نہیں کیا، لیکن اوورآل آزاد کشمیر بھر کے تاجروں، لیکن میرے خیال میں یہ انہوں نے خالص جو تاجروں کے لیے کیا ہے، حالانکہ اس میں ساری سول سوسائٹی شامل ہیں عوامی ایکشن کمیٹی میں۔ فاروق حیدر صاحب پچھلے چند دن سے بہت زیادہ متحرک ہیں اپنے حلقے اور جیلم ضلع جو ہے ان کا جیلم ویلی ضلع اور اپنے حلقے میں خاص کر، وہاں انہوں نے بڑی سخت گفتگو بھی کی ہے۔ ایک جگہ کہیں کہہ رہے تھے جی کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو پتہ نہیں سستی بجلی دیں گے اور کوئی اور چیزیں دیں گے، یہ اپنے باپ کے گھر سے لا کر دیں گے، کہاں سے لا گئے؟ مفت تعلیم اور مفت سے دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ ان کے باپ کا وہ کوئی پیسہ ہے دیں گے۔ ایک بار یہ دوسرا انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ کسی جگہ مان گئے تھے پیسوں کے لیے اور پتہ نہیں یہ تو کریڈٹ حکومت پاکستان کا ہے۔ جب چودھری یاسین صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ صدر پاکستان کا ہے، جو اس طرح کی ملی جلی باتیں ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ آج عوامی ایکشن کمیٹی کی اس مومنٹ کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جن لیڈروں کو آپ نے ساری زندگی، جن لیڈروں نے آپ سے ساری زندگی مشکلات نہیں پوچھی، آپ کے مسائل نہیں پوچھے، آپ کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا، وہ آج آپ گھر گھر جا رہے ہیں اور آپ سے جا کر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری عزت بچائیں، یہ ایکشن کمیٹی کا ساتھ نہ دیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا کمال ہے کہ یہ آپ کو اہمیت مل رہی ہے۔ تو انہوں نے بار بار یہ ریکویسٹ کیا لوگوں سے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، کسی نظام کے خلاف نہیں ہے، ہمارا فوکس عوامی وہ مطالبات ہیں جو 38 رکنی چارٹر کا ڈیمانڈ ہے، اس کے لیے سارے تاجر، سارے سیاسی کارکنوں کے لوگ، سیاسی پارٹیوں کے لوگ، سیاسی جماعتوں کے لوگ، جتنے سارے لوگ ہیں وہ سارے باہر نکلیں تاکہ ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں۔ تو میرے حال میں فاروق حیدر صاحب نے بہت زیادہ جو سخت زبان استعمال کی ہے اور بہت زیادہ غصے والی گفتگو کر رہے ہیں، اس کی نسبت یہ شوکت نواز میر صاحب نے آج اس کا بیان دیا۔ اچھا بابر منگوال صاحب، آپ کا تعلق چونکہ سہسا سے اور آپ اسلام آباد میں بزنس بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، سہسا سے لے کر اسلام آباد تک یا پورے آزاد کشمیر کی بات کریں تو شوکت نواز میر ذاتی طور پر بہت کم جگہوں پہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تاجر ہے، کوئی سول سوسائٹی کا ممبر ہے، ان سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، ان کی بات ماننا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو پیغام دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس تناظر میں دیا انہوں نے؟ کیا وہ غلط فہمیاں جو سیاسی کارکنوں کی ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں جیسے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم کانفرنس، ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں جو ان عوامی تحریک میں شامل ہیں اور اب سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں کہ الگ ہو جائیں، کیا اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان دیا انہوں نے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ راٹھور صاحب، اس ساری باتوں پہ جانے سے پہلے میں کریڈٹ دوں گا اس اسٹوڈیو کو، اس شہزاد راٹھور کو، یہ زاہد عباسی صاحب کو، عباسی صاحب کو، یہ راجہ کفیل صاحب کو اور بالخصوص عامر محبوب صاحب کو کہ یہ جو اسٹوڈیو آپ نے بنایا ہے، یہ جو کیمرہ آپ نے لگایا ہے نا، یہ اس کی جان ہے، یہ اس نے جان دی ہے، اس طاقت دی ہے کس کو؟ شوکت نواز میر کو، تاکہ وہ بات کرے اور پھر عوام کو یہ زبان دی آپ نے، یہ طاقت دی آپ نے یہاں سے۔ تو میں اس میڈیا کا بالخصوص اور آپ کے میڈیا کے دوستوں کا میں بالخصوص مشکور ہوں کہ آپ نے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور عام آدمی کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ اپنی بات کر رہا ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو یو آل۔ تو اب بات کرتا ہوں میں شوکت نواز میر کی کہ ایک عام سا بندہ، اس کو اتنی پذیرائی کیسے ملی؟ یہ آپ کی وساطت سے میں کہہ رہا ہوں نا، اس کیمرے کی وساطت، سوشل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا اس آپ کے کیمرے کی وجہ سے، اس تبصرے کی وجہ سے ملی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے جو چارٹر پر ڈیمانڈ دی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی غیر اخلاقی اور انتہائی لغو اور جھوٹ موٹ کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ راک ایجنٹ ہیں، وہ کہیں سے فنڈنگ لے رہے ہیں۔ وہ یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ 32 کلومیٹر ایک سال میں ایک ایم ایل اے کو دے رہے ہیں، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے روڈ بنانی کہاں ہے، بنتی کیسے ہے، وہ وہاں سے ہی پوکلینے بھی اس نے اپنی رکھی ہوئی ہیں، اوورسیز بھی اپنے رکھے ہوئے ہیں، بتھا بھی وہ خود لیتا ہے، کمیشن بھی وہ لیتا ہے۔ تو ہم اگر بولیں تو ہم جو ہے وہ راک ایجنٹ ہو گئے۔ یار ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ شوکت نواز میر کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے شفافیت لاؤ، کوئی ان کا جو ہے وہ پتہ لگے کہ یہ فنڈ جو آ رہے ہیں یہ 15.5 ارب روپیہ آپ کو ملتا ہے روڈ سڑکوں کا، وہ جو انٹرنل سڑکیں ہیں اس کا وہ کہاں جا رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ 50 کروڑ روپیہ ملتا ہے ایک حلقے کو اپنی لوکل سڑکیں مینٹین کرنے کا، کہاں جا رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ وہاں کسیوں نالیوں سے وہ ریت اٹھاتے ہیں، وہی پتھر بجری اٹھاتے ہیں، مکس کرتے ہیں، وہ سڑک پہ ڈال دیتے ہیں، تیسرے دن وہ اکھڑی ہوتی ہے، وہ جا رہے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے شروع ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں کریڈٹ پھر جات دیتا ہوں آپ کو، لوگوں کو جو یہ کام یہ خدمت کر رہے ہیں۔
शौकत नवाज मीर एक ताजर है, एक छोटा सा दुकानदार है, लेकिन उसने अवाम को ताकत बख्शी, अवाम ने उसको जान दी, और अब ये अवामी एक्शन कमेटी टकरा गई है इन 53 लोगों से जो खनवादे नस्ल दर नस्ल, चौथी नस्ल मुजफ्फराबाद में बैठी है, और हमको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम तहरीक आज़ादी। वो भाई तहरीक आज़ादी के क्या टायर पंचर है, वो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ जा रही है? हम पूछ रहे हैं, हमें बताओ यार, इन कैमरा बताओ कि तहरीक आज़ादी कहाँ के ले जा रही है, आप क्या कर रहे हैं? ना आप आवाज़ दे सकते हैं, ना आप जुलूस निकाल सकते हैं, ना आप बात कर सकते हैं। ये 53 का टोला जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है, ना यहाँ कोई सेमिनार करता है, ना उधर कोई आवाज़ निकालता है, तो पता नहीं तहरीक आज़ादी कहाँ पर है। इसलिए अवाम ये पूछते हैं, आप तहरीक आज़ादी को छोड़ दो, आप हमारे जो इस छोटी सी रियासत में जिसके 10-11 अजला आप बना चुके हैं, 53 मेम्बरान हैं, उनमें से तकरीबन सारे ही मिनिस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब जो ये कह रहा था कि इराक एजेंट है, आप उसका प्रोफाइल निकालें, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? आज एक मिनिस्टर मेरे हल्के का बोला, ना मैं PTI में हूँ, ना मैं किसी और जमात में हूँ, मैं कहाँ हूँ? भाई खुद तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ हो। तुम लोग ऐसे लोग, ना वो स्कूल गए हैं, ना वो कॉलेज गए हैं, ना कोई प्रोफाइल है, ना कोई बैकग्राउंड है, अवाम के आगे उनको लगाते हो, बातें उल्टी सीधी करते हो, वोट लेके वो यहाँ बैठ जाते हैं। मंगवाल साहब इसी आते हैं कि चौधरी इखलाक साहब वज़ीर माले हुकूमत के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ स्टैंड करते हैं, उनके ग्रुप से तल्लक रखते हैं। आज उन्होंने कहा कि जी मैं पीपल्स पार्टी में भी नहीं हूँ, और मैं PTI में नहीं हूँ, और मैंने PTI छोड़ी भी नहीं है। तो ये जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं, या स्पेशली जिन्होंने ये बात कही चौधरी इखलाक साहब, ये क्या ये दोबारा PTI का टिकट लेने के? पहली बात तो ये है कि मेरे समेत हम सब खुश थे कि आज़ाद कश्मीर में एक तब्दीली इमरान खान लाएगा, और अल्टीमेटली वो तब्दीली आई। लेकिन तब्दीली क्या आई कि हमने एक पहाड़ से गिरे खजूर में अटक गए। भाई इस तरह के लोगों को तब्दीली ला के हम पर मुसल्लत करना था, तो ये हम पहले ही ठीक थे। अब चौधरी इखलाक साहब जो हैं वो कई दफ़ा उनके आप लतीफ़े सुन चुके हैं, उनके मीम जो बने वो सुन चुके हैं। कभी महंगाई को महंगाई कहते हैं, फिर उस पर डट जाते हैं, कभी वो कोशिश को कोशिश कहते हैं। के ना गलत नहीं है, उस पर डट जाना गलत है। कोशिश के ना, मेरा बाप कहता था, मेरी माँ कहती थी, मैं कोशिश करता हूँ। और इस तरह के इनको मैं ग्रिड स्टेशन नाम ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं हल्के के जोग्राफिए का, आज़ाद कश्मीर का, तहरीक का, आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री का। इमरान खान के नाम पे वोट उन्होंने ले लिया। सर मैं पहले भी यहाँ इसी फोरम पे कह के गया हूँ कि अगर कोटली जलसे में, वो बहुत बड़ा जलसा था इमरान खान का, अगर वो चौधरी इखलाक साहब की वो जो इंग्लिश वो स्पीच थी ना, वो इस कान में पड़ जाती ना थोड़ी सी भी इमरान खान के, तो वो कहता है यार मेरी जान छड़ाओ यार, मैं किस हिसाब में फंसा हूं। और इसी तरह मैडम मरियम अगर सहसा बडली चौक में रहा नसीर साहब की तकरीर सुन जाती ना, वो पूछ रही थी कौन है, तो जब किसी ने कहा कि ये है, तो उनको हैरान होगी कि भाई इनकी ये बातें सुन जाते तो वो कभी नहीं देते। लेकिन मेरा हल्का मस्जिद था कि चश्मा यहीं से बूढ़े का इखलाक से, तो आया है चश्मा तो फूटा रहा पर देख ले पिए पर जी भर के। अच्छा एजाज भाई साहब, अब ये जो बात हुई, जो चौधरी इखलाक साहब ने बात की, यही सोच हमें नज़र आती है। ज़फ़र इकबाल मलक साहब हैं जो वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन है, वज़ीर सेहत निसार अब्दाली, अज़हर सादक साहब, ये जो फारवर्ड ब्लॉक का ये मखसूस ग्रुप है, इन सब की सोच ये ना इन्होंने पीपल्स तहरीक इंसाफ छोड़ी, और ना उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। तो क्या इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आप क्या इन सबको तहरीक इंसाफ ने नोटिस देकर एक लिहाज से पार्टी से फारिग कर दिया था। अलबत्ता ये डिसीड नहीं हुए, डिफेक्शन क्लास इन पर लागू नहीं होती। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने इनको फेवर करने के लिए एक वो कानून साजी की, नहीं वो एक फैसला दिया था जिसमें सारी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी। अब आपने जिस बंदे के नाम पर वोट लिया, जिसकी पार्टी के नाम पर वोट लिया, उससे बगावत करके दूर हो गए, तो अब भी आप कहते हैं हमने छोड़ी नहीं है, पकड़ी नहीं है। ये तो कोई सुनने वाली बात नहीं है। असल बात यह है कि ये सारे, असल बात यह है कि ये सारा ग्रुप नहीं PTI में नहीं जाना चाहते। PTI के लिए फिलहाल उनको पता है कि हालात साजगार नहीं है, वो जाना नहीं चाहते। तो PTI इमरान खान ऐसे लोगों को कबूल भी नहीं करेगा। ये क्यों कहते हैं ये पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे थे, तो पीपल्स पार्टी में जाने से इनको रोका गया है। इन सारे लोगों को एक झांसा दिया गया है कि आप सारे लोगों को मिलाकर हम एक ऐसा ग्रुप बनाकर आप इलेक्शन लड़ाएंगे, चाहे उसको PTI पार्लिमानी या कोई इस तरह की बागी ग्रुप करार दे दें, जो मर्जी लड़ाएंगे। तो आने वाली जो दो पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनमें से जो पार्टी भी थोड़ी ज़्यादा सीटें लेगी उसके साथ मिलाकर आने वाली हुकूमत, ये झांसा दिया गया इनको। इसलिए वो PTI में भी अपने आप को शो कर रहे हैं और कह रहे हैं हम फिलहाल फॉरवर्ड ब्लॉक में हैं और इधर जाने की पोजीशन में भी नहीं है, वापसी भी उनके लिए रास्ता नहीं है। तो उन्होंने तो यही बात कहनी है, सारी बुनियादों पे एक झांसे का शिकार हैं। जितने दिन आहिस्ता आहिस्ता मजीद इलेक्शन के प्रस करीब आ रहा है और ये अवामी एक्शन कमेटी की मुहिम तेज़ हो रही है, तो ये इनके हाथ से आज़ाद कश्मीर की सियासी जो अपने अपने हल्कों में कोई थोड़ी बहुत से थी,
निकल रही है सियासी इनके फसाद हाथों इनके हाथ से निकल ये निकल रही है इनके हाथों से, कोई नहीं इनके हाथ में रहा। से मोखल हो रहा हूँ आपसे भी कि भाई चौधरी इखलाक साहब की क्वालिफिकेशन क्या है, बुनियादी देखें, बुनियादी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ग्रुप है ना जी, चौधरी साहब की चला हुआ आप कितना ऊंचा है। वो भाई वो नॉन मेट्रिकुलेट आदमी है, इंग्लैंड गए वहाँ टैक्सी चलाते थे और इधर आके पहले वो पीपल पार्टी में थे, फिर वो इधर आए और बैरिस्टर साहब के पीछे से उसकी जो पुश बैक था तो वो उन्होंने टिकट लेके ले गया। वो कोई बाकी उनको इस सियासत का पॉलिटिकल साइंस के 4 सालों में उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा। मैं कह रहा हूँ जी पॉलिटिक्स के स्पेलिंग पूछ लें उनसे तो बात ही खत्म हो जाएगी। पॉलिटिक्स के स्पेलिंग आना या ना आना कोई सियासत की महराज तो नहीं हो सकता सर आपको पर बुनियादी उसका लफ्ज ही नहीं आता तो फिर पॉलिटिक्स क्या करेंगे, उसकी तशरीह और ताबीर क्या करेंगे आप। अच्छा एजाज भाई साहब, आपने अभी बात की गुफ्तगू के दौरान फारूक हैदर साहब के हवाले से, फारूक हैदर साहब ने बिजली की कीमतें कम होने के हवाले से एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये कीमतें अवामी एक्शन कमेटी ज़्यादा पैसों पे मान गई थी, ये वफाकी हुकूमत का क्रेडिट है। इसी तरह का कुछ दावा चौधरी यासीन साहब जो पीपल्स पार्टी के सदर, उन्होंने भी किया था कि इसमें जो सदर आसफ अली जरदारी साहब का क्रेडिट है, उन्होंने ये कीमतें कम करवाई थी। तो आखिर ये क्या मतलब है, किसका क्रेडिट है? ये आज़ाद कश्मीर के लोग क्या समझते हैं कि ये क्रेडिट किसका? मैं ये कह रहा हूँ कि ये फारूक हैदर साहब की बात की तो मुझे लॉजिक कुछ समझ नहीं आई। फारूक हैदर साहब एक तो उससे मुज़ाकराती टीम में हमने कभी नहीं देखे जिस मुज़ाकराती टीम ने हुकूमत के साथ मिल बैठ कर बिजली के मामलात पर कोई डिस्कस की थी। अवामी एक्शन ये 13 मई को 12 मई 13 मई की उससे पहले भी किसी कमेटी में मुझे नहीं नजर आए। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि अवामी एक्शन कमेटी वाले 13 रुपए मान रहे थे और हुकूमत 16-17 रुपए कह रही थी और दरमियान में अवामी एक्शन सुने मेरी बात 16-17 कह रहे थे। नहीं अवामी एक्शन कमेटी नहीं, हुकूमत कह रही थी कि वो कह रहे थे कि हम 17 रुपए आपको दे सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अवामी एक्शन की कहा देंगे नहीं 17 नहीं 12-13 रुपए हमें दे देना, कबूल कर लेंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेहरबानी की कि अपने खजाने को नुकसान पहुंचाकर आज़ाद कश्मीर के लोगों को 3 रुपए बिजली दे दी। ये लॉजिक समझ नहीं आती, ये क्या बात करते हैं, ये कुछ समझ आने वाली बात है। 3 रुपए की डिमांड किसकी थी? अवामी एक्शन कमेटी की थी। देखो ना उस वक्त बातें जो चल रही थी वो ये था कि 3 रुपए की बात सामने नहीं आई थी। ये बात सामने आई थी कि अनवर अल्लाह साहब ने सेनेट की कमेटी में ये बात की थी कि मेरा मुतालबा यह है कि आज़ाद कश्मीर को जो प्रोडक्शन कास्ट है उस पर बिजली दें। प्रोडक्शन कास्ट है 2 रुपए 59 पैसे, हालांकि इससे भी कम है, लेकिन उन्होंने कहा जी इस पर आप दे रहे हैं पहले से, ये दें। आगे आज़ाद कश्मीर के लोगों को मैं 50 रुपए यूनिट दूं, 2 रुपए यूनिट दूं, फ्री में दे दूं, ये मेरा मसला है। असल मसला ये था हुकूमत को 3 रुपए या 2 हुकूमत पाकिस्तान के उन्होंने डिमांड किया था जी कि आप हमें प्रोडक्शन कास्ट पर दें, आगे वो कितने में हम बेचते हैं ये हमारा मसला है। बंगला डैम के मायदे के तहत इसी 2 रुपए 59 पैसे अब हुकूमत पाकिस्तान ने दे दी बिजली 2 रुपए 59 पैसे, अगर जिस रेट से पहले दे रहे थे उन्होंने कहा जी हम उसी रेट पर आपको दे रहे हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ 3 रुपए का वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जारी किया, उसमें तो वफाकी हुकूमत की कोई दस्तखत नहीं है, वो वापदा का है ही नहीं, वो महकमा बल्कि बरकियात वालों का है। जो बिजली की तरसील भी करते हैं और रेवेन्यू वसूल करते हैं वो तो उनका है। अब फारूक हैदर साहब ये बात कहते हैं जी कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा से दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने या सदर पाकिस्तान ने बकौल चौधरी यासीन साहब के देनी थी तो आज़ाद कश्मीर पर लाखों लोगों ने जो लॉन्ग मार्च किया बिम्बर और वो उससे डोडियाल से लेकर मुजफ्फराबाद तक, उससे पहले दे देते। 3 जो नौजवान मारे गए थे शहीद हुए उससे पहले दे देते, तो फिर तो हम ये सारे जस्टिफिकेशन करते कि भाई क्रेडिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान को जाता है। जब आपने दबाव डालकर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की गर्दन दबोच दी और उसको मजबूर कर दिया कि वो बिजली 3 रुपए नोटिफिकेशन करके आपके हाथ में देने पर मजबूर हो गई, तो फिर ये क्रेडिट वाली बातें हैं और ये बात कहना। लेकिन ये रेट क्या तय हो रहा था, ये डिस्कशन क्या थी, इसका जवाब मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि वो शौकत नवाज मीर साहब या उमर नज़ीर कश्मीरी साहब फारूक हैदर साहब को दे दें, इसलिए कि हमने बज़ाहिर तो ये देखा था कि फारूक हैदर साहब उस कमेटी का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे। एग्जैक्टली यही बात चंद दिन पहले चौधरी रशीद साहब ने कही थी कि मैं वजारत से इस्तीफा दे दूंगा जी अगर ये इस बात साबित, उनको एक ही बार किसी ने जवाब दिया और उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। अच्छा मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा, जाज जावेद साहब ने भी कहा कि राजा फारूक हैदर साहब उस कमेटी के मेंबर ही नहीं थे, मुज़ाकरात में थे ही नहीं। इसी तरह चौधरी यासीन साहब भी उस कमेटी के मेंबर नहीं थे, उसमें थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पीपल पार्टी का सदर है और दूसरा मुस्लिम लीग नून का लीडर है, वो हुकूमत अनवार उल हक की है, मिनिस्टर बरकियात का कोई और है, सदर रियासत कोई और है,
اس راجہ فاروق حیدر اور چودھری یاسین کے پیٹ میں کیا مروڑ ہو رہا ہے کہ وہ اس پہ لمبی چوڑی چھوڑ رہے ہیں اور طرح طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں. یاسین صاحب نے اس ایشو پہ کوئی بات نہیں کی. نہیں, انہوں نے کہا جی راہ سے پیسے لیتے ہیں. نہیں, وہ پہلے بات کی لیکن وہ 4-5 دن سے آپ نے دیکھا وہ تو بازگشت ان کی تو رہے گی اب تاریخ میں, وہ تو نہیں نکل سکتے. لیکن ان کی وجہ کیا ہے, ان کا درد کا کوئی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یہ جو برات ہیں وہ ختم ہو رہی ہے. سوال کہنے کا فاروق حیدر صاحب نے کہا ہے جی کہ ان کے باپ کے پاس باپ کے پیسے دے دیں گے سارے. میں سوال کرتا ہوں بابر صاحب بات مکمل کر لیں. پہلے یہ میں کہہ لوں کہ فاروق حیدر صاحب کی پریشانی جو ہے وہ آپ سیاسی پریشانی ہے, اس لیے کہ وہ غلام قادر شاہ صاحب کو اوور رول کر کے آگے جانا چاہتے ہیں, چونکہ وہ صدر ہے نون کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تو باہر آئے گی, تو جس طرح پاکستان سے بھی ان کو اشارے مل رہے ہیں کہ بھائی نون لیگ کی حکومت آئے گی تو وزیر اعظم کون بنے گا. تو وہ فاروق حیدر صاحب اپنی اس پریشانی میں اور جو کچھ آ رہا ہے وہ بولے جا رہے ہیں. اسی طرح چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, وہ جو ہے وہ منہ میں پانی لیے ہوئے تھے کہ کل وزارت عظمیٰ بنے گی تو میں وزیر اعظم ہوں گا. تو ان کی پریشانی نون لیگ اوور کم کر رہی ہے, تو وہ اور ساتھ میں ایکشن کمیٹی بھی آ گئی ہے, تو وہ ان کی اپنی پریشانی ہے اور وہ غصہ اس پہ اتار رہے ہیں اور اول فول بول رہے ہیں. ایسا نہ کہیں کہ یہ آپ کے عوام ہیں, یہ آپ کے کارکنان ہیں, یہ آپ کو یہاں تک لے آئے. اگر آج وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے حقوق کی بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب فاروق حیدر صاحب کا دعویٰ آپ نہیں مانتے کہ درست ہے؟ غلط ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو غلط ہے. آزاد کشمیر کا بچہ جس آزاد کشمیر میں بجلی کم ہوئی ہیں قیمتیں, بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کریڈٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے. آزاد کشمیر کے کسی بھی فرد, کسی آپ نائی سے, موچی سے, دکاندار سے, کسی مزدور سے, کسی آخر سے پوچھے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. میں ایک معذرت سے ایک بات بولوں گا. سچی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وقت وہاں آ گیا, جیسے میاں محمد صاحب نے کہا تھا نا کہ ہاتھ اور پیر گوائیاں دیسن تو چھپیا کچھ نہ رہی سی. اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ سچ اور جھوٹ کے پروپیگنڈے کا مقابلہ ہون پڑا ہے, اور یہ جیتے گا اس میں سچ ہی, بھلے جو اپنی کریڈیبلٹی کتنی کو ضائع کرتا ہے, اپنی کتنی کو تربیت کا اظہار کرتا ہے, سارا کچھ. لیکن جتنا 77 سال میں آزاد کشمیر کے اس ٹکڑے میں جھوٹ بولا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا جس سے نوجوان نسل کو ڈومینیٹ کر کے ان کی سوچ کو چھوٹا کیا گیا ہے, اب وہ بات آ چکی ہے. لہذا میری درخواست ہے آزاد کشمیر کی اس پارلیمانی پارٹی سے بالخصوص اور سیاسی پارٹیوں کے سربراہ سے کہ آپ حقائق کا سامنا کریں. بہت ہو گیا 77 سال میں آپ نے 3 نسلیں, جو آپ کے پوتے بھی آگے سیاست میں اور منسٹر اور گاڑیاں لے کے اڑ گئے ہیں. آپ ہوش کے ناخن لیں, وقت آ گیا ہے, آپ عوام سے مت ٹکرائیں اور اس طرح کے الٹی سیدھے الزام نہ دیں, ورنہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں, وہ بالکل جواب دیں گے آپ کو. اور وہ آئندہ آنے والے 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں نا, یہ عوام راجہ چودھری یاسین صاحب کو بھی اور راجہ فاروق حیدر صاحب کو جواب دے دیں گے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, اب ہم بات کریں گے جو آپ نے بات کی کہ فاروق حیدر صاحب نے آج تقریر کرتے ہوئے اپنے حلقے میں کہا کہ عوام کو یہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا باپ مفت تعلیم دے گا. یہ اسی قسم کی بات کی تھی انوار الحق نے 13 مئی کو کہ یہ کوالہ پل فیس بک پہ بند کریں گے یا ان کا والد محترم آ کے بند کریں گے. تو انہوں نے پھر 13 مئی کو وہ بند کر کے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ آؤ دیکھو یہ فیس بک پہ بند ہے یا یہ. اب فاروق حیدر صاحب اشتہار دلا رہے ہیں انہیں کہ ان کا باپ دے گا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا باپ دے گا یا وہ دے گا جو انہیں مفت پٹرول, مفت ملازم؟ یہ کتنی افسوسناک بات ہے. یہ آزاد کشمیر میں فنڈز سارے لوگوں کے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے باپ کے واقعی نہیں ہیں. فاروق حیدر صاحب جو کچھ لے رہے ہیں وہ کس کے باپ کے ہیں؟ وہ ان کے والد صاحب کے تو نہیں ہیں. وہ سرکاری خزانے سے گاڑی لے رہے ہیں, جو ٹیکس دے رہے ہیں, وہ 400 لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں, تاجر دے رہے ہیں ٹیکس, وہ پینشن لے رہے ہیں. انہوں نے آزاد کشمیر میں اور بہت سارے اپنے گھر کے لیے سہولتیں مقرر کر رکھی ہیں. 50,000 مہینے کا کرایہ لے رہے ہیں, گھر ان کا ذاتی ہے. یہ سارے سرکاری خزانہ, سرکار سے مراد پبلک, عوام, آزاد کشمیر کے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دے کر آپ کو اپنی سڑکیں نکلوانے کے لیے بھجوایا تھا, آپ کو تعلیم نظام بہتر کرنے کے لیے بھجوایا تھا, آپ کو میرٹ اور انصاف کا نظام بہتر کرنے کے لیے بھجوایا تھا. آپ نے جا کر ان کے یہ کام کرنے کے بجائے اپنی اور اپنی اولادوں کے لیے پینشن مقرر کر دی ہیں. ان پینشنوں کے چھن جانے کا خطرہ ہے, جس کی وجہ سے فاروق حیدر صاحب سمیت ہمارے سارے لیڈرشپ غصے کا اظہار کر رہی ہے. اور وہ غصہ بھی ایسا ہے, اس غصے میں ان کے منہ سے ایسے توہین آمیز جملے نکل رہے ہیں کہ میں حیران ہوں. فاروق حیدر صاحب بار بار کہتے ہیں جی کہ یہ عوامی ایکشن والی کون ہے, تم کون لوگ ہو جی, کون لوگ ہو, تمہارا مینڈیٹ کیا ہے؟ فاروق حیدر صاحب کو آزاد کشمیر کے چکار کے لوگوں نے, جیلم ویلی کے لوگوں نے, ظفر آباد کے لوگوں نے بار بار ووٹ دے کر مینڈیٹ دیا ہے. اور مینڈیٹ اس لیے دیا تھا اور طاقت عوام نے فراہم کی ہے, آئینی اختیار عوام نے دیا ہے. وہ عوام آپ سے اختیار چھین بھی سکتی ہے. عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کی بنیاد پر آپ اسی عوام کی توہین کر رہے ہیں, جملے بول کر, جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے. وہی آپ سے سستا آٹا مانگ رہے ہیں, وہی بجلی مانگ رہے ہیں.
वही तालीमी निज़ाम की बेहतरी मांग रहे हैं, वही आज़ाद कश्मीर में अशरफ की इमरात ख़त्म करके अपने लिए आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों में भी कुछ सहूलतें मांग रहे हैं। 1.5 साल से आप जिस हुकूमत का हिस्सा हैं, उस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म बार बार ऐलान करें कि हम सेहत कार्ड जारी करेंगे, किसी को नहीं जारी किया। खुद हालत ये है कि आज़ाद कश्मीर के उस सिस्टम को फारूक अदर साहब बचाना चाहते हैं, जो सिस्टम इनको फ़ायदा दे रहा हो, बाद औक़ात उस सिस्टम के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। जिस सिस्टम को आप फारूक अदर खुद आप तनकीद करते रहते हैं उसके ऊपर, बाद औक़ात वो सिस्टम बचे या ना बचे उसमें एक आम आदमी की क्या कर रहे हैं। अगर बचता है तो लोगों को तालीम मिलनी चाहिए, अगर बचता है तो लोगों को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, अगर बचता है तो अशराफिया की एक मखसूस मराहत होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि वो बिल्कुल उनकी ख़त्म कर दें, कम होकर एक मखसूस होनी चाहिए। ये 10-10 गाड़ियाँ आप भी इस्तेमाल करें, आपके बच्चे भी इस्तेमाल करें, ज़मीनें भी अलाट करवाएं, सारा आज़ाद कश्मीर मेरिट भी, तालीम भी आपके लिए, मुलाजमतें भी आपके लिए, ठेके भी आपके लिए, सड़कों में कमीशन भी आपके लिए। तो आम लोगों कहाँ जाएंगे आम लोग। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप को जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए। और मुझे हैरानगी ये है कि फारूक अदर साहब को आवाम के साथ खड़े होने के बजाय उस निज़ाम के साथ खड़े हैं जिस निज़ाम के खिलाफ बाद बेनिफिशरी हैं, और बेनिफिशरी वो चीज़ें छिन जाने का उनको डर पैदा हो गया है। वो अपने खर्चे पर, अब तक अफसोसनाक बात यह है कि हमारी ये लीडरशिप है ना जी, इनके घरों में कफन दफन के जो खर्चे हैं वो भी सरकार से आते हैं, और दुआ दरूद कराने के लिए जो खत्म पढ़ाए जाते हैं उसका खर्चा भी सरकार देती है इनको। इस वक्त फारूक हैदर साहब 4 सिलेंडर जाते हैं गैस के, उनका सरकारी खजाने से। एक फारूक हैदर नहीं, सारे पूरे लोग जो ये खनवादा 1940 अशराफिया जिसको कहा 7 और 8 से चल रहे हैं, ये अशराफिया भी हम बड़ा मोतबर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब अवाम के दरमियान और इनके दरमियान ये मैच पड़ गया ना, ये अल्फाज भी सीधे हो जाएंगे। जो जिस तरह से आपने इस पिछले 77 सालों में कई वलदारों को, कई जमदारों को लेफ्टिनेंट बनाया, कई सूबेदारों को करनैल बना के आपने कई को मुजाहिद बनाया, कई को गाजी बनाया, कई को शहीद बनाया, और इस रियासत के टुकड़े करने के बाद नौजवान नस्ल के डोमिनेट किया आपने, और वो सियासत में आके बड़े नहीं बन सके, और इनके नस्ल दर नस्ल अब पोते नवासे कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सरकारी गाड़ियां देख लें, आज़ाद कश्मीर की कितनी है, आप अपने रियासत में जाके देख लें कि वो गाड़ियां कितनी है, कितने लोग हैं हमारी कबीना में, पाकिस्तान की कबीना, पंजाब की कबीना, सिंध और इस्लामाबाद की गाड़ियां कम नजर आएंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी कदर सोचने की बात है। ये सवाल कि हम बात के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन गौर करेंगे ये ऐसा क्यों है और ये इतने परेशान क्यों है। यार कौन बिजली, तमाम पूरी रियासत के लोग जो पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपके पूरे गवर्नमेंट के स्कूल खाली पड़े हैं। अस्पताल जो है पिंडी है वो इस्लामाबाद ले जाओ, या वो तो वो रेफर कर देते हैं, पूरे अस्पताल आपके जो खाली पड़े हैं, वहाँ पैराडोल की वो गोली नहीं मिलती। मेरे सैदे की बता, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ अभी, वहाँ पर कुत्ते बैठे हुए हैं यार अस्पताल में, जबकि वो डोनेट किया था एक बंदे ने, वो चैरिटी थी, फिर भी नहीं उसको चलने दिया। डॉक्टर नहीं बैठते वहाँ पर, मुलाजिम नहीं पूरे वहाँ पर, अद्वियात को छोड़ दें ना जी, वो तो जेब से ले लेंगे, आप दवा तो दें, आप सफाई देखें वहाँ पर, स्कूलों को देख लें, आपके बच्चे तोड़े, आपके टीचर रहते हैं। आप अपने, मेरी यूनियन काउंसिल में 20 स्कूल है, 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हाई स्कूल है, कितने टीचर है वहाँ पर, बच्चे कहाँ पर है। ये लोगों को, अपने वोटरों को मुलाजमत देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को तालीम के लिए वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। भाई कानून का ये लॉ बनाया हुआ है आपने कि ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है, इससे पहले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं हो सकता। मेरे गाँव में 5 कदम के फासले पर प्राइवेट स्कूल है, और एक भी नहीं, 2 तो है। कहाँ से ला रहे हैं आप? कोई इस्लाहत करें, लेकिन इस्लाहत जब होगी, मैं अवाम से यहाँ मुखातब हूँ कि अवाम इनको वोट डालते हैं तो तब लीडर बने ना, अवाम इनको छोड़ देना वोट डालें। फारूक हैदर को भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे, और उसके साथ के दूसरे लोग हैं उनको भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे, फिर ये बात खत्म हो जाएगी। साहब आप बिजनेस भी करते हैं, आप कानूनदान भी हैं, वकालत की डिग्री है आपके पास, आप सियासत में आए, क्या समझते हैं कि आप सियासत के तकाजे पूरे करते हैं जो चौधरी इखलाक साहब और राजा नसीर साहब आपके हल्के में करते हैं? देखिए जी, आम सियासत के ये मैं जो बाहर जो मेरा फोकस है, वो जो ज़हनी तौर पर आपने पसमानदा किया है लोगों को, वो डोमिनेशन है नौजवान नस्ल पे, जो खौफजदा है। मैं तो, मुझे तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का फजल करम है, मैं पॉलिटिकल में मास्टर हूँ, पॉलिटिकल साइंस में, लॉ की डिग्री है मेरे पास, बिजनेस है, सारा प्लॉट है, प्लाजे हैं, दफ्तर है, गाड़ियाँ, सब कुछ अल्लाह का करम है। लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं तो किसी खुल के बात कर रहा हूँ। मैं एक अरसा हो गया, मैं तहरीक इंसाफ में जाना चाहता हूँ, मेरे 10 साल हो गए मेरे तहरीक इंसाफ को आगे रुकावट खड़ी कर रहे हैं यही लोग, जो चौधरी इखलाक वगैरह जो यही है, सरकारी मुलाजमीन से मिलके, पटवारियों से मिलके, पुलिस वालों से मिलके ये रुकावट दे रहे हैं। क्यों? कि भाई मैं अपने कसम उठा के जा रहा हूँ आपके इस स्टूडियो में, मुझे सियासत से चाय का एक कप और पानी का एक गिलास भी हराम है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ यार, मैं इतना आसूदा होने के बाद में लोगों को गवर्नमेंट के स्कूल इतने बड़े बड़े तालीम क्यों नहीं मिले?
یہ سرکاری ٹیچر جو ہے وہ صبح بھائی صاحب اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں چھوڑ کے خود سرکاری اسکول میں چلا جاتا ہے. آپ اندازہ کر لیں, ڈاکٹر کے کلینک میں شام کو رش لگا ہوتا ہے, دن میں وہ اپنی سیٹ پہ نہیں ہوتا. سیٹ پہ نہیں ہوتا. اچھا اجاز بھائی صاحب ہم بات کریں گے حکومت کی کہ حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کی 29 ستمبر والی جو کال ہے اس پہ لچک نہ دکھانے کا فیصلہ کیا اور وہ وفاق سے فورس مانگ رہے ہیں کہ 29 ستمبر کیونکہ حالات خراب ہوں گے تو فورس کوئی فرنٹیئر کانسٹیبلری دی جائے, پنجاب کانسٹیبلری دی جائے. اور معلوم ہوا ہے کہ وہ سندھ کی کانسٹیبلری لینا چاہتے ہیں. نون لیگ حکومت کی خواہش ہے کہ سندھ سے آئے کانسٹیبلری اور اس کا سیاسی نقصان پیپلز پارٹی کو ہو. جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے, عامر محبوب صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ مقتدر حلقے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں. اور یہ اس دوران آپ دیکھیں کہ آج کوٹلی سے پلندری جاتے ہوئے جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے سردار رحمان صاحب, انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ مزید اشتعال پھیلے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, انوار حکومت کا ایجنڈا الگ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا الگ ہے اس حوالے سے؟ لیکن یہ آزاد کشمیر کے سسٹم کو چلانے میں یہ سیاسی پارٹیاں جو 3-4 اس وقت حکومت شامل ہیں پوری طرح ناکام ہیں. انہوں نے پروو کر دیا کہ ناکام ہو گئی ہیں. نہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مطمئن کر سکے, نہ آزاد کشمیر میں ڈنگ کی گورننس دے سکیں, نہ کچھ. یعنی یہ ساری عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو آپ دیکھیں, جس چیز پر کام پھنسا ہوا ہے وہ اشرافیہ کی امارات ہیں. حکومت پاکستان اور ہمارے مقتدی ادارے بھی یہ بات دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی ایک ایسی امارات جس میں رضا کرنا یہ سیاسی لوگ اگر خود کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لیڈرشپ عوام سے اٹھ کر آئے ہیں تو ان کو رضا کرنا کچھ نہ کچھ چھوڑ کر ظاہر ہے لوگوں کو ایک میسیج تو کنوے کرنا چاہیے. ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر, اس کو بچانے کے لیے سندھ سے فورس مانگ رہے ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں. جب ان کو پتہ چل گیا کہ لوگ ان کو بری طرح مسرت کر چکے ہیں, ان کی کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں, تو انہوں نے ان کو باہر رکھ کر کہیں مذاکرات. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی حوصلہ افزا اور بہت اچھا میسیج آئے گا. یہ بات صحیح ہے. وہ عامر صاحب کا میں بھی سن رہا تھا ظاہر, اور ڈیفینیٹلی ان کو کہیں سے خبر ملی ہوگی, وہ ٹھیک ہی جا رہا ہے, ان کا سورس کافی قابل اعتماد ہوتا ہے. اگر ہم ایکشن کمیٹی اور ہمارے اداروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ویسے بھی ساری قوم اداروں کو تو سلوٹ مارتی ہے نا, ایک اور سلوٹ مارنا چاہیے. آج تک یہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون یہ بات کہتی ہے کہ آزاد کشمیر کو بہترین آئین دینے کا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل یحییٰ خان کا ہے, جو فوجی ڈکٹیٹر تھا. تو یہ اگر فوجی ڈکٹیٹر کی تعریف کر سکتے ہیں تو ہم اپنے ان اداروں کی تعریف کیوں نہ کریں جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو. دستور کی بات 70 کی بات 1970 میں جو پہلا دیا تھا وہ جنرل یحییٰ خان آئین جو دیا تھا, پہلا آئین اور پہلی اسمبلی جنرل یحییٰ خان نے دی ہے. تو ساری قوم کو ان کا شکریہ ادا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اب آزاد کشمیر کے نظام کو وہ ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے. اب ان کے ہاتھ سے یہ معاملات سرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ عوام بھی خلاف ہو گئی, ادارے بھی ہمارے خلاف ہو گئے. یہ اختیارات جو چھوٹے موٹے ہم نے جھوٹی موٹی آئینی ترمیمات کر کے اپنے لیے مراحت اور اختیارات اور ساری مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کے فراڈ کے نام پر جو کچھ کیا تھا یہ ہمارے ہاتھوں سے چھن رہا ہے, یہ نکل رہا ہے. بالکل نہیں. اگر وہ مذاکرات باروں بار کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سہولتکار ہیں. میں نہیں سمجھتا سہولتکار ہوں گے, ورنہ انوار اللہ کو بےعزت کرنے یعنی ان کو دوبارہ موقع دیں نا فیس سیونگ کے لیے. وہ جو اس طرح تو نہیں کرتے, وہ اگر باروں بار کریں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے طرف یہ جو دوسرا امان, ہاں امان کو دیکھیں نا. فورس اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ دبانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ آئندہ نہ سڑک مانگ سکیں, نہ مراد کے خاتمے کی بات کرنا کچھ کر سکیں. امان کو گرفتار اس لیے کہ وہ انہوں نے یہ آزاد کشمیر, اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ادارے شامل نہیں ہیں. یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کرنے کی کوشش کی ہے, یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. انہوں نے ادھر کو یہ کانفرنس کی تھی جس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم سارے مل کر اس کو طاقت سے دبائیں گے, پہلے تو کارکنہ الگ کریں گے. وہ انہوں نے آپشن استعمال کیا, ناکام ہو گئے بری طرح. اب پولیس فورس استعمال کر گرفتار. امان صاحب سنا ہے. ویسے امان صاحب کی میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے پلندری میں جو گفتگو کی ہے یہ اس طرح کی گفتگو سے احتیاط کرنا چاہیے. یہ گفتگو ہے لیکن اس پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایکشن لیا. یہ بہت یہ کریڈٹ جانا چاہیے ان کو, انہوں نے ایکشن لیا. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. جس طرح انہوں نے بہت ہی سینسیبل طریقے سے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا ہے, کسی ایک پوائنٹ میں بھی آپ آزاد کشمیر یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بات تلاش نہیں کر سکتے. اس طرح ان کو گفتگو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ, قوم ساری ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر غیر ذمہ دار گفتگو کریں گے تو وہ کہیں کوٹلی سے آ رہے تھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ کہیں راستے میں ان کو گرفتاری کا پروگرام آیا ہوا ہے. وہ راستے میں شاید کہیں اتر گئے گاڑی سے. جب ان کو اطلاع ملی تو گاڑی میں جو دو ان کے دوست سے بیٹھے ہوئے تھے, کامران میرے حال میں ایک تھا یا سلیم نام, عمر سلیم دوسرا, وہ دونوں گرفتار ہو گئے. تو بعد میں جب لوگوں نے وہاں دباؤ ڈالا نا, باہر نکل آئے نا لوگ شور شرابے کے لیے, تو ان کو مجبوری انہوں نے چھوڑنا پڑا. تو یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ماحول خراب ہو, لیکن مذاکرات کار اگر ادھر شروع ہیں
تو ڈیفینیٹلی इसको सबोताज करने के लिए ऐसा हो रहा है। یہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے تو ویسے بھی انہوں نے لوگوں کے سامنے فیس سیونگ تو کرنی ہے، تو چونکہ وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ریٹ آف گورنمنٹ استعمال کریں گے، آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے، پھر ریاست اپنی طاقت استعمال کرے گی۔ ویسے تو یہ طاقت ہم نے 3 بار دیکھی ہے، ایک بار 13 مئی کو دیکھی، ایک بار صدارتی آرڈیننس کے خلاف دیکھی، ایک بار یہ جو کوالے میں کل جو چوکی ہوئی تھا، لوگوں نے دباؤ ڈال کر باہر کروا دیا سارے۔ راولا کوٹ والا سب سے بڑا واقعہ جس کا براہ راست عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس طرح تعلق بھی نہیں بنتا تھا، وہاں لوگوں چھوڑا لیے انہوں نے۔ میں یہاں طاقت کی جو بات کر رہے ہیں نا، بابر صاحب یہی اسی سوال کو میں لے کر آتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقتدر حلقے جو مذاکرات کر رہے ہیں، کیا انوار حکومت چاہتی ہے کہ انہیں سبوتاج کیا جائے؟ دیکھیں جی، انوار حکومت کے پاس اتنی سٹرینتھ یا اتنی طاقت یا اتنا سینس نہیں، یہ 3-4 لوگوں کو گرفتار کر دے، کہ اس طرح ایسا واقعات کچھ بھی کریں۔ نہیں ہوگا، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر مقتدر یہاں پر کچھ کر رہی ہے تو اٹ از ویری گڈ۔ اگر وہ کچھ ریلیف دینا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، امن و امان قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر پس پردہ بات بھی یہی ہے کہ وہی ذمہ دار ہیں اور جو کریں گے وہی کریں گے، انہوں نے فیصلہ ساز قوت وہی کریں گے۔ جہاں تک بات اجازت بازی صاحب نے کی اور آپ نے کی نا کہ طاقت استعمال کریں گے، میرے خیال میں آنکھیں موند لینے سے حقائق بدلتے نہیں ہیں۔ سری لنکا میں فوج اور پولیس اور ایجنسیاں نہیں تھی، بنگلہ دیش میں فوج پولیس اور ایجنسیاں نہیں تھی، کیا کل نیپال جو اتنے چھوٹے سے ملک میں پولیس فوج اور ایجنسیاں نہیں تھی؟ سارے تھیں۔ جب عوام نکل آتی ہے، جب وہ یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے حقوق لینے ہیں، تو وہ پیٹ پھاڑ کے لیتے ہیں۔ لہٰذا میری بارہا درخواست ہے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے جغرافیائی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا عوامی رد عمل ہے اور کیا ماحول بن رہا ہے، سنجیدہ ہونے کی اور سنجیدگی سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ سیاست بھی چلتی رہے، ہماری ریاست بھی چلتی رہے، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے بنیادی طور پر اگر یہ 77 سالوں میں نہیں کر سکے، اب ان کے تو میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ پہنچ چکی ہے سیاست یہاں پر، تو آگے ہم آئیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، وہ اپنی ریاست کی آزادی کی بھی بات کر رہیں گے، اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کی بھی بات کریں گے اور لے کے دکھائیں گے۔ اور اس لیے میری درخواست ہوگی آزاد حکومت سے کہ ذرا ہوش کے ناخن، یہ بار بار آپ چیلنج نہ کریں۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں وہاں پر چودھری یاسین اور فاروق حیدر وغیرہ سے اور یہ شاہ غلام قادر وغیرہ، کہ آپ اتنی نہ آپ چیلنج کریں عوام کو، یہ عوام کو اس دریا کے پار جو لگے ہوئے پل ہے، یہ آپ کو اس پار نہیں جانے دیں گی، اور یہ اپنی حکومت بھی بنا لیں گی اور اپنے اختیارات اور اپنے جو حقوق ہے وہ بھی لے لیں گی۔ لہٰذا ذرا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، ہم بات کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی کی جو طاقت، جو ان کی سٹرینتھ ہے، وہ ہے جنریشن زیڈ، جو بچے ہمارے 1997 سے لے کر 2012-2015 کے درمیان پیدا ہوئے، آج ان کی عمریں 15 سال سے لے کر 25 سال تک ہے۔ یہ نوجوان جو اسمارٹ فون ہاتھ میں لے کر، جنہیں ہوش آیا تو ان کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون تھے، جو سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ فری گیمنگ جو ہے، اس پہ وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں، یہ لوگ حکومت کا مقابلہ اب روایتی نسل کے ساتھ نہیں ہے، روایتی جنریشن ہماری جو ایکس اور وائی جنریشن کے ساتھ نہیں ہے، جنریشن زیڈ کے ساتھ ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس زیڈ جنریشن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان کی اہلیت نہیں ہے، یہ بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں نا راٹھور صاحب، آپ اس جنریشن کو جس کی بات آپ نے کی ہے، اس کو اگر وہ پرانے دور کی گلی ڈنڈا کھیلنے والی، وہ جو بنٹے کھیلنے والی نسل سمجھ کر کریں گے، جس طرح پچھلے 60-70 سال سے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ یہی کیا گیا ہے نا، تحریک آزادی کے نام پر ڈی میرٹس کیا گیا، تحریک آزادی کے نام کے اوپر برادریوں کو پروان چڑھا گیا، تحریک آزادی کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا گیا، تحریک نام پر آپ نے اپنے علاقے کو پسماندہ رکھا، اور نتیجہ آ کر یہ نکلا، اس کے بعد پتہ چلا کہ تحریک آزادی کشمیر میں آپ کا رول ہی کوئی نہیں ہے سرے سے۔ تو یہ آپ کے اور میری نسل یا ہمارے پیشوا تو یہ ساری چیزیں شاید مسلط کے تحت بھی برداشت کرتے رہے ہیں، روایتی سیاست قبول بھی کرتے رہے ہیں، عزت بھی کرتے رہے ہیں، ان کے دست و بازو پہ ہمارے لوگ بنے ہیں۔ اب نئی نسل آ کر پوچھتی ہے جی کہ یہ جو ایشو ہے جس کو آپ نے اسٹڈی نہیں کیا لیکن ہم نے گلوبل دنیا میں رہ کر اسٹڈی کر لیا ہے، دیں ہاں جواب اس کا۔ ہمارے لیے روزگار کے مواقع ہیں، ہمارے لیے تعلیم کے مواقع ہیں، ہمارے لیے تعلیم اور روزگار کے بعد، ہمارے لیے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انصاف کے مواقع ہیں۔ آپ نے عدالتی نظام ٹھیک کیا، آپ نے اپنے وسائل استعمال کر کے اپنے قوم کے بچوں کے لیے اپنے ملک کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوئی وین ہے آپ کے پاس؟ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر PhD کرنے کے بعد یا تو عرب ملکوں کے اندر جا کر گرم ریت پھکتا ہے، تو یا پھر یورپ کے اندر جا کر دھکے کھاتا ہے اور وہاں سے اس کی پھر لاش آتی ہے، بعد اوقات لاش بھی نہیں آتی۔ آپ اپنے وسائل چند لوگوں تک محدود کر کے رکھیں گے
اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھیں گے. نئی نسل یہ بات برداشت آپ کی اور میری نسل نے کر لیا ہے, ہمارے پیشوں نے کر لیا, اب نہیں کریں گے. اور اس حکومت کے پاس کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ کنٹرول کر سکیں گے. دیکھیں نا پاکستان میں صورتحال وہی ہے نا سارے. آپ کب تک نیٹ انٹرنیٹ بند کریں گے؟ اب دنیا آپ کے ملک کے اندر کنٹرول والا جو نیٹ ہے اس سے ہٹ کر باہر کی دنیا کے نیٹ بھی پراکسی چلنا شروع ہو گئی ہے. نہیں کنٹرول کر سکتے. اس ریاست کو, اس نسل کو جس کی بات آپ کر رہے ہیں, ان کو انہی کے یعنی دماغی صلاحیتیں دیکھ کر ٹیکل کرنے کی کوشش کرے, مطمئن کرنے کی کوشش کرے گی تو ٹھیک ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ روایتی سیاسی لیڈر جو اپنے لیے مراد اس کو پھر کرپشن کو قانونی شکل دیتے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے مراد, تعلیم ان کے پاس ہے نہیں, ڈگریاں وہ خرید کر جا کر لیتے ہیں, جگہ جگہ یونیورسٹیاں اور کالج بنائے ہوئے ہیں, ان میں ظاہر ہے. آزاد کشمیر میں اس وقت بھی آپ دیکھیں 1.5 لاکھ سرکاری ملازم ہے, آپ ان کی ڈگریاں چیک کریں. کشمیر میں جو پریشانی بنی ہے اور پاکستان میں اس کی وجہ واحد ہے کہ آپ نے عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا. آزاد کشمیر میں لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ دی تھی وہ پارٹی ہی نکال دی گئی. اب تو وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے, وہ بات ہی نہیں ہے اس کی. اب آزاد کشمیر کس حکومت کی پارٹی ہے, کون اقتدار میں ہے, کون اختلاف میں ہے, کچھ ہے ہی نہیں. لہذا عوام کی آواز وہاں ہے نہیں ہے. اب یہ بات ہے ان اشرافیہ کی جو وہ خود بیٹھتے ہیں اپنے لیے جو مرضی کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. عوام کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ گیا کیونکہ وہ عوام سے نکل گئے. جیسے پہلے بات کی آپ نے, کوئی تحریک انصاف کے رہے ہی نہیں تو عوام کی نمائندگی تو کوئی نہیں کر رہا. لہذا اب وہ عوام میں نہیں رہے اور عوام کے ساتھ ان کو بہت گیپ آ گیا ہے. اور وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سارا یوتھ جو ہے وہ نکل کے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف چلا گیا ہے اور وہ ان کو مضبوط کر گیا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ 8 فروری کے الیکشن ہوئے, عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا, مسائل آ گئے. جمہوری ملکوں میں یہ طریقہ کار ہے کہ عوام رائے دیتے ہیں, پارلیمانی نظام, جمہوری نظام آتا ہے تو اسٹیبلٹی آتی ہے, وہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, لوگ اس کو آن کرتے ہیں. اب یہ ایسی بات نہیں ہے, لہٰذا مشکلات بڑھ گئی ہیں. لہٰذا یہ جو جنریشن ہے, یہ جنریشن اب اس طرح کی بھول بھلائیوں میں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ نے 1949 میں جو ہے وہ معاہدہ کیا, معاہدہ کراچی, بعد میں آپ مکر گئے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سائن ہی نہیں, ہمارے انگلیاں کاٹ دو. وہ معاہدہ کس نے کیا؟ پھر وہ جیسے بادشاہ صاحب نے کہا کہ 1970 میں جو ایکٹ آیا یحییٰ خان نے, اس کو جو ہے 1974 کے ایکٹ میں بدل کے آپ نے پارلیمانی نظام بنایا. تو یہ جو ہماری مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی پارلیمان, کیا اس ایکٹ کے تحت ہے یہ؟ اس طرح پھر آپ نے فاروق حیدر صاحب جو 13ویں ترمیم کی بات بہت کرتے تھے, اس ایکٹ 74 میں بھی آپ نے اپنے اختیارات کس کو دیے, 49 میں بھی اپنے خارجہ, داخلہ, معاشی اختیارات آپ نے اور اس کو دے دیے, حکومت پاکستان کو دے دیے, اپنے ہاتھ کاٹ دیے. نہ آزادی کی بات کر رہے ہیں, نہ آپ کا کوئی سفر ہے, نہ آپ کو کوئی ایجوکیشن ہے, نہ کوئی ریلیونٹ معاملات آپ کو پتہ ہے, نہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے آپ کا کوئی. اور اب واہ کر کے گاڑیاں چڑھائے, فارچونر, اس کے پیچھے 2 ویگو ڈالے آ رہے, وہ چلے جا رہے ہیں. بات یہ ہے, آپ 13ویں ترمیم میں بھی فاروق حیدر صاحب نے بڑا, اس وقت رات 12 بجنے کو 1 منٹ رہ رہا تھا تو یا پورے 12 بجے انہوں نے ترمیم کی تھی, تو انہوں نے کہا جی میں نے بڑے فنڈ لے آئی, وہ اس اکاؤنٹ میں 101 سے 100 نمبر اکاؤنٹ میں نے فنڈ ڈال دیے, سارا کچھ ہے. آپ اس کو پڑھیں, انہوں نے اپنے اختیارات کہاں چھوڑے, وہ سارے ٹرانسفر کر کے آپ اسلام آباد دے کے. مقصد کہنے کا ہے آزادی کے نام پہ اب بھول بھلائیوں میں فاروق حیدر صاحب کوئی نہیں آئے گا. آزاد کی حکومت سے بڑی درخواست ہے کہ آپ نے 1% بھی آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کی ریاست کی اصول کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا. آپ کو جموں سے لے کے لداخ تک, سری نگر تک, پونچھ کا آپ کو رقبہ, آپ کو اس کے آبادی کا ہی پتہ نہیں ہے. یار کس طرح ممکن ہو رہا ہے کہ بھئی 20% آبادی اگر یہاں پر ہے اور 15% علاقہ ہمارے پاس ہے, تو ہم وہاں پر 70% ریاست کا اور 75% آبادی کے نمائندہ آزاد حکومت کرے گی, کیسے کرے گی؟ مشکل ہو رہی ہے. لہٰذا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. میرے استاد محترم اعجاز عباسی صاحب, آپ بھی سینئر ایک جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں, اس طرح آپ کا ادارہ بھی ہے, ذرا ڈیبیٹ کریں, غور کریں کہ یہ تاریخ سامنے آئے تو کہ وہ چیزیں آگے بڑھیں. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ہماری ریاست ہے. ہم اب میں یقین کریں, میرا روح ہوتا ہے کہ میں جموں کو دیکھے بغیر, میں پونچھ کو دیکھے بغیر, میں سری نگر کو دیکھے بغیر, میں لداخ کو دیکھے بغیر اگر مر گیا, میرے کفن پہ بھی یہ داغ ہوگا کہ یہ کس نے کیا تھا کھلواڑ اس کے ساتھ, ریاست کے ساتھ. مجھے دکھ ہوگا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس طرح ہر بچہ یہ چاہ رہا ہے فیسلٹیز ملے, نئی چیزیں ملیں. جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں, اسلام آباد کا بندہ جو ہے وہ پنڈی میں آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر پنڈی کا موسم اور پنڈی کے حالات اور اسلام آباد کتنے گیپ ہے. یہ پوری آپ کی سوسائٹی میں گیپ آ گیا. اچھا اعجاز بھائی صاحب, اب ہم آتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف, جو یاسین صاحب نے کچھ روز قبل بیان دیا
اور راہ کا ایجنٹ قرار دیا عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو. لیکن اس کے بعد وہ دیکھیں آپ پرسرار طور پر پیپلز پارٹی کی ساری قیادت چودھری لطیف اکبر صاحب کیا دیگر رہنما سارے خاموش ہو چکے, سردار یعقوب صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. آخر اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ بہت دانشمندانہ, اگر انہوں نے یہ کوئی پلان کے ساتھ کیا ہے تو یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں نا, پچھلے عرصے میں پیپل پارٹی بڑی ایکٹیو سرگرم ہو گئی تھی, اور یہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا گروپ اور یہ لوگ شامل ہو رہا تھا, اور ایک بڑے یعنی آزاد کشمیر موومنٹ بن رہی تھی آزاد کشمیر میں. بعد میں اطلاع ہے کہ ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے. جب آپ ان کا راستہ روکیں گے, راستہ روک کر انوار الحق صاحب کا جو گروپ ہے جو باغی ہے عمران خان کا, اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے, نون لیگ کے لیے راستہ ہموار کریں گے, تو پھر لڑائیاں بھی آزاد کشمیری عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف. نون لیگ, ویسے نون لیگ کے شاہ غلام قادر صاحب بھی کافی حد تک آپ کو خاموش لگتے ہیں آج کل, میں نے دیکھا ہے. آج کل جو بیانات دیتے ہیں وہ فاروق اظہر صاحب اور حسن ابراہیم صاحب دو ہیں. حسن ابراہیم صاحب نے بھی تھوڑا سا کر دیا, فاروق اظہر صاحب زیادہ ہیں, باقی سارے لیڈرشپ تھوڑی سی کم ہو جائے گی. لیکن پیپل پارٹی نے اگر یہ پری پلان فیصلہ ہے, بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہے, یہ ہمارے خلاف سازش ہے دونوں طرف سے, ایک طرف سے نہیں. دیکھیں نا, تو پھر کیوں عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے کارکنوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, لوگوں کی مخالفت بھی مول لیں, ووٹروں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اپنے کارکن ہمارے ناراض ہو جائیں گے, آنے والے وقت میں ہمیں ملنے والا بھی کچھ نہیں ہے, یہ سارا کچھ کوئی اور عجیب و غریب اندرون خانہ کوئی کھچڑی پکائی جا رہی ہے. تو پیپل پارٹی والوں نے کمال دانشمندی کے ساتھ, اگر میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیا ہو سکتا ہے میں خیال آرائی کر رہا ہوں, لیکن ان کی خاموشی اور پراسرار خاموشی یہ بات دکھا رہی ہے کہ پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ یہ لڑائی نون لیگ لڑے, یہ انوار الحق لڑے, یہ ہمارے گلے میں دوسری کی بلا ہمارے گلے نہ پڑے تو بہتر ہے. اور اس میں پیپل پارٹی میرے خیال میں ٹھیک فیصلہ, ٹھیک انہوں نے طرز عمل اپنایا, اور یہی ان کو کرنا چاہیے. اچھا بابر صاحب, آپ کا چونکہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکے, نہیں کیا جا رہا, لیکن آپ نے جب اپنا بات شروع کی تو ایاک نعبد ایاک نستعین کہہ کے آپ نے آغاز کیا, جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ عمران خان کو فالو کرتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہوا ہے یہ درست فیصلہ ہے, اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اگر عوامی ایکشن کمیٹی کی مخالفت کرتی ہیں تو سیاسی طور پر انہیں نقصان ہوگا؟ پہلی بات میں یہ پیپل پارٹی کی بات آپ نے کی اور اجاز صاحب نے ایک منٹ میں اس پہ بات کر دوں کہ پیپل پارٹی کا نہیں پتا اس وقت کون ترجمان ہے, اس کا کون صدر کون ہے. مطلب آپ نے کہا کہ یہ چودھری یاسین صاحب خاموش ہوئے تو فیصل راٹھور صاحب نے شگوفے چھوڑے, فیصل راٹھور صاحب خاموش ہوئے تو ابھی تنی بھائی یعنی تنویر الیاس صاحب بھی پیپل پارٹی میں آئے ہیں, اور وہ بھی اوپر منچ پہ بیٹھتے ہیں, پتہ نہیں اس کی پوزیشن کیا ہے. اب وہ کل پرسوں جو ہے نا وہ شگوفے چھوڑ رہے تھے کہ ان کی اوقات کیا ہے کہ چودھری یاسین کے لیے یہ جو ہے وہ انہوں نے وہ جو عدالت میں کی ہے کارروائی وہ کریں گے. ادھر حاجی یعقوب صاحب چھوٹا چھوٹا آہستہ آہستہ وہ تحریک عوامی ایکشن کی حمایت میں بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کو خود پتہ نہیں, کنفیوز ہیں, ایک کونے سے ایک آواز ہے, دوسرے کونے سے دوسری آواز, تیسرے کونے سے تیسری آواز. ادھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 10 سیٹیں ہم نون لیگ کو دیں گے تو وہ اور پریشان ہو گئے. یہ اس طرح کی گڑبڑ سچویشن ہے. ایک بات کر لوں, اگر 45 کی حکومت بنی, عوام ووٹ ڈالیں گے, اور عوام یہ جو آزاد کشمیر کے عوام ہے 10-12 اضلاع میں, ان پہ ہم اس وقت کیمرے فوکس ہیں کہ ان گالیاں بکنے والوں پہ, ان تنقید کرنے والوں پہ, اس طرح لاٹھی اور ڈانگ لے کے عوام پر چڑھنے والوں کو ووٹ دیں گے یا وہ کس کو ووٹ دیں گے. آ گئی بات تحریک انصاف کی جو آپ نے بات پوچھی ہے, وہ یہ ہے ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم عوام کے ساتھ ہیں جو ان کا مطالبات ہیں بنیادی. تو عوامی ایکشن کمیٹی وہ مطالبات جو عوام کے ہیں وہ کر رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ عوامی نمائندے عوام کے مطالبات کے ساتھ نہ کھڑے ہوں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. ایک سیاسی کارکن ہے, سیاسی لیڈر ہے, اس کو لیڈر عوام بناتی ہے, اس کا ووٹ بناتا ہے. تو وہ اپنے ووٹر کے ساتھ, عوام اپنی جنتا کے ساتھ نہ کھڑے ہوں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ لہٰذا اگر فارم 45 کی کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ سب کچھ ووٹوں کے لیے کر رہی ہے؟ نہیں, ووٹوں کے لیے نہیں, عوام کے لیے کر رہی ہے. کہ عوام کو پی ٹی آئی نے یہی کہا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم مظفر آباد تبدیلی تھی نا, انوار الحق صاحب ووٹ لے کر آئے اور چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ گئے نا, پی ٹی آئی کا قصور تو نہیں تھا نا. اگر وہ اس کے انوار الحق یا ان کے جو سو کالڈ آپ نے کہہ رہے تحریک انصاف میں لوگ آئے ہیں جو لوگ, ان کو میرا چیلنج ہے نا کہ اگر وہ اپنا حلقہ جیت سکتے تو کیوں عمران خان کا نام انہوں نے استعمال کیا؟ اب بھی جائیں گے نا الیکشن میں, اب یہ 6 مہینے رہ رہے ہیں, اب جائیں گے الیکشن میں, لگ ان کو پتہ جائے گا ان کے اوقات کیا ہے, ان کا وزن کیا ہے, جانے دیں. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ عوام پہ نظر ہے کہ یہ جو اس وقت عوام کے حقوق کی جو بات کر رہے ہیں
اس پہ جس طرح چڑھائی کر رہے ہیں یہ فاروق حیدر صاحب, چودھری یاسین صاحب اور یہ فیصل راٹھور صاحب یا تنویر الیاس صاحب یا پھر ان کا نام لیا تھا لطیف اکبر صاحب یا راجہ فاروق حیدر صاحب, تو عوام بالکل بیٹھے ہوئے فوکس کیا ہوا انہوں نے کون کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو یہ عامر ابراہیم صاحب حسن ابراہیم صاحب ان کا نام بھول گئے تھے, یہ دیکھ لیں گے یہ کیا کریں گے. سب سے زیادہ متحرک اگر تحریک ہوئی ہے تو راولہ کوٹ, پلندری اور ڈھڈیال سے یہ نکلی ہے, تو اب پوری آزاد کشمیر میں پھیلی ہے. لوگ ووٹوں سے ان کا اپنا انتقام ضرور لیں گے, اور تحریک انصاف نے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گی. آزاد کشمیر میں انہوں نے تبدیلی لا کے دی, لیکن وہ لوگ لوٹے بن گئے. اب لوٹے بن گئے تو حکومت کا کام, اپنا عدالتوں کا کام تھا کہ ان لوٹوں کو جو ہے وہ لوٹے ڈکلیئر کر کے بعد نہ حل کرتے, لیکن انہوں نے اور امینڈمنٹ کر کے اپنی, پھر اسی اسمبلی نے اپنے مفاد کے لیے امینڈمنٹ کر کے ان لوٹوں کو بٹھا لیا ہے. فارم 45 کے الیکشن ہوئے تو یہ لوگ اب سیاست میں نظر نہیں آئیں گے. ہاں پاکستان کی طرح 47 کا نتیجے آئیں گے تو پھر کون انوار سرکار آئے گی یا تنویر سرکار آئے گی یا فاروق حیدر آئے گا, آئی ڈونٹ نو. بہت شکریہ سردار بابر منگوال صاحب, بہت شکریہ اعجاز آبادی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کس طرح انوار حکومت عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف صفا رہا ہوئی ہے, جبکہ دوسری طرف مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے ماضی کی طرح حل کیا جائے, کچھ جو ان کے مطالبات ہیں منظور کر لیے جائیں اور باقی مطالبات پہ بات کی جائے آگے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی راجہ فاروق حیدر صاحب کا موقف جو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. آج انہوں نے بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ عوام کو مفت تعلیم کون دے گا, عوام کو مفت صحت کون دے گا, ان کا باپ دے گا عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اشتعال دلانے والی بات ہے. جو راجہ فاروق حیدر سمیت ساری اشرافیہ کو مفت کھانا دیتا ہے, بجلی کے بل دیتا ہے, سلنڈر دیتا ہے, تو وہی میرا خیال ہے سسٹم عوام کو مفت بجلی اور مفت صحت بھی دینی چاہیے اس سسٹم کو, کیونکہ یہ اس سسٹم کی یہ سسٹم نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.